مجھے اپنے تمام دوستوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تھا ان سب سے کہیں دور چلا جاؤں۔ میرے دوست میرے اسکول کے ساتھی تھے، جن میں سے اکثر بچپن سے میرے ساتھ پڑھے تھے۔ وہ سب اپنی زندگی سے بہت خوش معلوم ہوتے تھے، میرے ساتھ کھیلتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، مگر میں کچھ اور چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی دوستی صرف عیش و عشرت تک ہے۔ وہ میری مشکلات میں میرا ہاتھ تھامنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ جن دنوں میں میٹرک کا طالب علم تھا، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں 2 ہفتوں تک اسکول سے غیر حاضر رہا۔ عبدالباسط کے علاوہ کسی نے گھر آ کر میری عیادت نہیں کی، اور وہ بھی کیوں آیا؟ اس کے پاس حیاتیات کے نوٹس نہیں تھے جو وہ مجھ سے لینے آیا تھا، اور اسی مجبوری سے میری عیادت بھی کر لی۔ اب میں ان میں سے کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ گرمی کی چھٹیاں ہوئیں تو میری خالہ زینت حبیب کوئٹہ سے ہمارے ہاں گھر آئیں۔ انہوں نے ہمیں 10 دن کے لیے اپنے ہاں مدعو کیا۔ امی جان مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھیں، وہ میری چھوٹی بہن ثانیہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں۔ میں اپنی ضد پر اڑ گیا۔ میں نے کہا اگر جائیں گے تو تینوں ساتھ جائیں گے، ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ امی جان کو میری ضد ناگوار گزری، جبکہ خالہ جان نے میری حمایت کی۔ آخر امی جان نے ناراض ہو کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ان دنوں میں گھر کے گھٹے گھٹے ماحول سے تنگ آ چکا تھا۔ خالہ جان نے آخر کہا کہ حامد بیٹے، تم مجھے کوئٹہ چھوڑ کر واپس آ جانا۔ آتے ہوئے بھی مجھے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تم ساتھ ہوگے تو میرا سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ ان کو بھی اپنا ہی مطلب ہے، میں نے دل میں سوچا، مگر میں کسی بھی قیمت پر ایک بار گھر سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ امی جان نے بہت ٹوکا، مگر میں 1 ہفتہ وہاں قیام کرنے کا ارادہ کر کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بدلے نخواستہ امی جان نے میرے کپڑے پیک کر دیے۔ ہمیں ریل کے ذریعے جانا تھا۔ خالہ جان میری امی کی نسبت بہت زندہ دل خاتون تھیں۔ ہم ریل گاڑی میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ میری باتوں کو بہت اہمیت دیتی تھیں۔ انہوں نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اگر میں دلیل پیش کرتا تو وہ کھل کر حمایت کرتیں اور مجھے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتیں۔ سفر کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم شام کے وقت گھر پہنچے تو دروازے پر ان کی اکلوتی بیٹی اقصیٰ کو منتظر پایا۔ وہ ہمارے آتے ہی اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ جانے سب ماؤں کو اپنی بیٹیوں سے ہی اتنی محبت کیوں ہوتی ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ اقصیٰ اپنے بھائی کو تو بھلاؤ، خالہ جان نے کہا۔ بہت شرمیلی قسم کی تھی، مجھ سے عمر میں صرف 1 سال چھوٹی۔ اپنے دوپٹے کو سر پر درست طرح سے لیتے ہوئے، حامد آپ کیسے ہیں؟ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہوں، زبردست۔ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہو۔ ماشاءاللہ آپ کی بھی مونچھیں نکل آئی ہیں۔ سو تو ہے، میں زیر لب مسکرایا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اتنی اپنائیت سے میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے وہ بھی حیدرآباد میں ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں خالو حبیب ایک بک سٹور چلاتے تھے اور نوکری کی تلاش میں تھے۔ تب اقصیٰ 5 سال کی تھی اور اس کا بڑا بھائی صادق 8 سال کا تھا۔ خالو کو محکمہ جنگلات میں نوکری مل گئی۔ 2 سال بعد ان کا کوئٹہ تبادلہ ہو گیا اور وہ اپنے خاندان سمیت اس سرکاری رہائش میں قیام پذیر ہو گئے جو آج کل ان کا گھر ہے۔ تقریباً 3 سال پہلے صادق پتنگ بازی کرتا ہوا اپنے گھر کی چھت سے نیچے گرنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ ہفتہ بھر ہسپتال میں داخل رہا، تب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ اپنے زخموں سے جان بھر نہ ہو سکا۔ خالہ جان تب سے اندرونی طور پر بالکل ٹوٹ گئی ہیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ خالہ جان کی ہر دوسری بات میں صادق کا ذکر ہوتا۔ مثلاً ایک دن بریانی پکائی تو خالہ جان بولی، صادق کو بریانی بہت پسند تھی۔ شلجم پکائے تو صادق کو شلجم منہ نہیں لگاتا تھا۔ کپڑے خرید کر لائیں تو صادق کو بلو کلر بہت پسند تھا۔ ان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں خالہ اور خالو سویا کرتے تھے، دوسرے میں صادق اور اقصیٰ، اور تیسرا کمرہ مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ صادق فوت ہو چکا تھا۔ خیر، خالہ جان کی جوانی بھی ڈھل چکی تھی اور خالو بھی رات کی ڈیوٹی پر تھے، اس لیے ماں بیٹی ایک ہی کمرے میں سو جاتے تھے۔ میں اقصیٰ کے کمرے میں سویا۔ گھر شہر سے باہر تھا، ان کا کوئی پڑوسی نہیں تھا۔
مانو تو جنت میں رہتے تھے۔ خالو جان صبح 8 بجے واپس آئے، تازہ دم ہوئے، مجھ سے بڑے اتفاق سے ملے اور سو گئے۔ شام 4 بجے تک وہ نہیں ہلے۔ خالہ جان کی طرح وہ بھی نہایت شفیق طبع تھے، مجھ سے اپنے سگے بیٹے کی طرح پیش آتے تھے۔ میں اور اقصیٰ گھر کے ارد گرد والے علاقے کی سیر کو نکلے۔ میں بہت خوش تھا کہ گھر کے ہوش ربا ہنگامے سے، جہاں میری کوئی قدر نہیں تھی، باہر نکلنے کا موقع ملا۔ یہ دونوں خاندان اپنے مزاج کے تضاد کے لحاظ سے قطبین کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، اور یہاں یہ میرے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ میں کوئی بات کروں تو وہ میری ہاں میں ہاں ملائیں اور گفتگو کا کوئی موضوع ملے۔ میں اپنی طرف سے بہت لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا۔ مثلاً میں نے 5 منٹ میں 5 کلومیٹر کی دوڑ لگا کر شرک جیت لی، یا کلاس میں سب مجھے استاد سا مقام دیتے ہیں، مگر وہ میری کسی بات کی نفی نہیں کر رہے تھے، الٹا میری تعریف کر کے مرعوب ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی سچ جانتے ہیں، مگر جو وقت مسکراہٹوں میں گزر جائے اس کا نعم البدل کچھ نہیں ہوتا۔ اقصیٰ اکیلی رہا کرتی تھی، یعنی اپنی والدہ کے ساتھ۔ ہم نے بہت سیر کی، خالہ جان کے ساتھ شاپنگ پر بھی گئے۔ انہوں نے مجھے ایک گھڑی اور گیند بلہ خرید کر دیے۔ 10 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 دن بعد گھر سے ابو جان کا فون آیا کہ بیٹا، میں تمہارے بن اداس ہو گیا ہوں، گھر واپس آ جاؤ نا۔ سچ پوچھو تو اپنے گھر میں مجھے ابا جان سے عزیز کوئی نہیں، اور پوری دنیا میں ان سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ٹرک ڈرائیور ہیں، اکثر سفر پر رہتے ہیں، کراچی سے ملتان تک اناج کی رسد و ترسیل کا کام کرتے ہیں۔ 10-15 دن بعد ایک آدھ بار گھر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ مجھے کوئی بھی کہتا تو میں واپس نہیں جاتا۔ میں نے حیدرآباد واپس جانے کی تیاری کر لی۔ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو اقصیٰ میرے پیچھے تھی۔ جب میں کار میں بیٹھ گیا تو اس نے شیشے سے مجھ سے پوچھا، اگلے سال بھی چھٹیاں گزارنے یہاں آؤ گے نا؟ اقصیٰ کا یہ جملہ ایک کیف پرور آواز کی طرح میری روح میں تحلیل ہو گیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ آنکھوں میں ایک چھوٹا سا سوال لے کر میرے ہونٹوں سے ہاں سننے کو منتظر تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی کیفیت میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ اسے کوئی جواب نہ دے سکا، اور خالو جان نے کار چلا لی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ الوداع کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہلا رہی تھی۔ میں کوئٹہ سے بہت قیمتی یادیں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ گھر واپس پہنچا مگر خود کو کوئٹہ میں چھوڑ آیا تھا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ابا جان سے بھی دوسری بار پوچھنا پڑتا کہ انہوں نے ابھی کیا کہا ہے۔ مجھے گھر والوں خصوصاً اپنی والدہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ ان کی ساری محبتیں میرے بڑے بھائی حماد اور میری چھوٹی بہن ثانیہ پر نثار ہوتی ہیں۔ گھر میں کچھ بھی پکایا جاتا، حماد بھائی سے اجازت لی جاتی۔ میں کچھ پکانے کی خواہش بھی کرتا تو مدت تک پوری نہ کی جاتی۔ انہیں باکفایت پاکٹ منی ملتی، اور میرے پاس ایک گیند خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ثانیہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیشہ میری لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ہمیشہ میں صحیح نہیں ہوتا تھا، مگر امی جان ہمیشہ ثانیہ کی حمایت کرتی تھیں۔ اس بات نے مجھے ضدی بنا دیا تھا۔ ایک بار میں نے اکیلے میں امی جان سے پوچھا کہ وہ ہمیشہ ثانیہ کی ہی حمایت کیوں کرتی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا وہ ہمارے گھر میں ایک مہمان کی طرح ہے، کل کو اس کا بیاہ ہوگا تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اور مہمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ان کے جواب میں میرے ذہن میں 2 سوالات نے جنم لیا۔ مہمان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، مستقل رہنے والے کو جتنا چاہے ذلیل کرو۔ امی جان کو اپنی 11 سال کی بیٹی کی شادی کی اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ میں نے گھر والوں کے ساتھ بول چال بہت محدود کر دی۔ تعلیمی اخراجات ابا جان پورے کر دیتے تھے۔ فارغ وقت میں خالہ جان سے ملنے والا گیند بلہ لے کر محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ مختصراً میں صرف سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ مجھے کوئٹہ کی یادیں بہت ستاتی تھیں، خالہ جان کی شفقت، خالو جان کی خوش گپیاں، کوئٹہ کے دلکش مناظر، اور ان سب سے بڑھ کر اقصیٰ، دنیا میں وہ واحد لڑکی جو اپنے آپ سے زیادہ مجھے اہمیت دیتی تھی، جو مجھ سے پوچھتی تھی آج گھر میں کیا پکانا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں گھر سے باہر نکل جاتے۔ میں سارا دن گپیں ہانکتا اور وہ دلچسپی سے سنتی، اپنی پسندیدہ چیزوں، اپنے اسکول اور اپنے گھر کے بارے میں مجھے بتاتی۔ کیسے شام ہو جاتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔
بستر پر لیٹنے کے بعد 4 گھنٹوں تک نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ میں اپنے ذہن میں ان یادوں کو دہرا رہا ہوتا کہ کوئٹہ میں قیام کے دوران ہر رات سوچتا تھا کہ آج کون کون سی باتیں ہوئی ہیں اور کل ہمیں کیا باتیں کرنی ہیں۔ شبانہ روز کے اسی سلسلے میں میں نے میٹرک مکمل کر لی۔ اس بار گرمیوں میں ہم یعنی امی، ثانیہ اور میں نے خالہ جان سے ملنے کوئٹہ جانے کا منصوبہ بنایا۔ میں تو پہلے ہی منتظر تھا، ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اقصیٰ کتنی بدل گئی ہوگی۔ رخصت ہوتے وقت اس کا معصوم چہرہ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا۔ جب ہم کوئٹہ پہنچے تو میں نے دیکھا وہ ذرا بھی نہیں بدلی تھی، بالکل ویسی ہی معصوم بھولی بھالی سی۔ ہمیں خاص طور پر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم 3 دن کے لیے آئے تھے۔ دوسرے دن خالو جان نے امی جان کے سامنے ایک تجویز پیش کی، وہ یہ کہ حامد یعنی میں اپنی اگلی تعلیم ان کے ہاں کوئٹہ رہ کر حاصل کرے گا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور گھر میں بیٹے نہ ہوں تو بنجر لگتا ہے۔ کیونکہ حماد بھائی امی کے پاس ہیں، انہیں میری کمی اتنی محسوس نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ وہ مجھے مہمان کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جب چاہوں یا میرے والدین جب چاہیں مجھے واپس لے جا سکتے ہیں۔ امی جان نے پہلے تو قطعاً انکار کر دیا، مگر ان کے اصرار کرنے پر کہا کہ وہ ابا جان سے بات کر کے بتائیں گی۔ میں نے اپنے دل میں کوئٹہ جانے کا تہیہ کر لیا، مگر امی جان کے پوچھنے پر حتمی فیصلہ ابا جان کے سپرد کر دیا۔ ابا جان نے تنہائی میں مجھ سے پوچھا تو میں نے 2 سال کے لیے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی کہ انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد گھر واپس آ جاؤں گا۔ ابا جان بھی راضی ہو گئے اور میں گھر کے قید خانے سے لمبی رخصت لے کر کوئٹہ پہنچ گیا۔ اقصیٰ اپنی عمر کی طرح پڑھائی میں بھی مجھ سے 1 سال پیچھے تھی۔ خالہ جان اور خالو جان سے زیادہ وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ مجھ سے بارہا پوچھتی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ خالہ جان اس سے جب بھی میرا ذکر کرتی تو کہتی، اقصیٰ بھائی کو کھانا دو، بھائی کا بستر لگا دو، بھائی کے کپڑے استری کر دو، اور وہ چپ چاپ یہ سب کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتی۔ باہم بے تکلف ہوتے ہوتے ہمیں 2-3 مہینے لگ گئے۔ میرا سارا وقت اسی سے باتیں کرتے ہوئے گزرتا تھا، بلکہ وہ اس بات کی منتظر رہتی کہ میں کب فارغ ہوتا ہوں۔ میں کہیں بیٹھا ہوتا تو میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتی اور میں کسی بھی طرح اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ اس کا یہ معصومانہ انداز مجھے بہت پسند تھا۔ میں خود منتظر رہتا تھا کہ وہ کب مجھ سے بات کرے۔ پڑھائی میں میری طرح وہ بھی کچھ کمزور ہی تھی، مگر ہم اوسط درجے میں پاس ہو جاتے تھے، یہی کافی تھا۔ ایک دن ہم جوس بنانے کے لیے انار چھیل رہے تھے۔ اقصیٰ نے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے ابا جان نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں میں نے کہا تھا۔ تم نے؟ سچی؟ ہاں، مگر وہ کیوں؟ کیونکہ مجھ اکیلی کا دل نہیں لگتا۔ کاش میرا بھی کوئی بھائی یا بہن ہوتی تو میں اکیلی نہ ہوتی۔ تم بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی ہو اور میں ان کے ہونے کے باوجود بھی اکیلا ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی ہوں کہ میرا بھائی واپس لے لیا، اور تم ان کے ہونے کے باوجود بھی اکیلے ہو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے بھائی ہونے کا حق نہیں دیتے، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اف اللہ، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے انہیں، مگر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ میں تم سے کبھی ایسا نہیں کروں گی، وعدہ۔ مگر تم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ ثانیہ کو بلا لیتی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو خالہ جان بیمار رہتی ہیں، انہیں گھر کا کام کون کر کے دیتا، اور دوسری ہم لڑکیاں ہیں نا، آپس میں بہت جلتی ہیں، ہمیشہ لڑتی رہتی ہیں، جبکہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اقصیٰ، ایک بات پوچھوں؟ 2 پوچھو۔ کیا تم مجھے واقعی اپنا بھائی سمجھتی ہو؟ یہ فیصلہ تم پر ہے۔ میں تمہیں صرف اپنا ساتھی سمجھتی ہوں۔ اگر تم بھائی بننا چاہو تو بہن صدقے، اگر نہیں تو دوستی سے بڑا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارے ملنے پر خالہ جان نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں اپنی والدہ سے بھی زیادہ ان کی عزت کرتا تھا اور کبھی بھی ان کے بھروسے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اکیلے میں مجھے کہا، بیٹا تم مجھے اتنے پیارے ہو کہ اگر آدھی زبان سے بھی کہہ دو تو میں اقصیٰ کو تمہارے حوالے کر دوں گی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم کسی کے سامنے ہمارا سر نیچا نہیں ہونے دو گے۔
اور خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ان کے بھروسے کو نہیں توڑا۔ اگرچہ میں جانتا ہوں میرے دل میں اقصیٰ کے لیے کوئی غلط سوچ نہیں تھی، مگر میں نے بھی اسے نہ کبھی بہن کہا تھا نہ سمجھا تھا۔ میں پڑھائی میں اس کی مدد کرتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال وہ خود رکھتی تھی۔ اس نے کبھی خالہ جان کو میری چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ ہم کھیلتے بھی تھے، لڑتے بھی تھے اور پھر مان بھی جاتے تھے۔ 1 سال کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ فرسٹ ایئر کے بعد میں 1 مہینے کے لیے اپنے گھر واپس آیا۔ اب سب گھر والے میرے سامنے بچھے جاتے تھے۔ ثانیہ بھی بہت بدل گئی تھی، مجھ سے کوئٹہ کے بارے میں پوچھتی، میری مرضی کا کھانا پکاتی، مجھ سے کھیلتی، مگر میں اپنے آپ کو کوئٹہ کے حوالے کر چکا تھا۔ اقصیٰ کے بغیر حیدرآباد میں میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے میں 10 دن بعد ہی واپس لوٹ گیا، مگر چند روز کے لیے ثانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی اقصیٰ کے رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ایک بہن اپنے بھائیوں سے کیا چاہتی ہے، اور میں نے اس سے پہلے اسے کبھی اتنی شفقت سے بات نہیں کی تھی۔ میں اس سے گھر کے بارے میں پوچھتا، اس کے ساتھ کھیلتا، ہر روز اسے کچھ نہ کچھ لا کے دیتا۔ اس مہینے میری توجہ اقصیٰ سے زیادہ ثانیہ کی طرف رہی۔ جب میں اسے گھر واپس چھوڑنے آیا تو 3 دن تک بہت افسردہ سا رہا۔ فرسٹ ایئر کے دوران میں نے کرکٹ سے کچھ خاص تعلق نہیں رکھا تھا، مگر سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہی دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا۔ ہفتہ بھر پڑھائی کرتا، اتوار کو شہر کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں میڈل جیت کر لاتا تو اقصیٰ بہت خوش ہوتی، انہیں ایک علیحدہ الماری میں سجا کر رکھتی۔ میں پہلے آل راؤنڈر تھا، مگر جیسے جیسے بڑی ٹیموں سے مقابلے ہونے لگے میں بلے باز بنتا گیا اور بالنگ کو بالکل ترک کر دیا۔ میں اوسط درجے کا بہت اچھا بلے باز تھا، یعنی اگر میں کریز پر کھڑا ہوں تو بہت مشکل تھا کہ مخالف ٹیم میچ جیت جائے۔ جیسے جیسے میں مشہور ہوتا گیا میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ میں اکثر رات کو کچھ دیر سے گھر واپس آتا، خالہ جان سو رہی ہوتی، مگر اقصیٰ شال اوڑھے میرا انتظار کر رہی ہوتی اور آتے ہی کہتی، آج بہت دیر ہو گئی، آپ کو تھکے ہوئے ہوں گے، منہ ہاتھ دھو لیجئے، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ اس کا یہ پیار دیکھ کر میری جان نکل جاتی۔ میں دوستوں کے ساتھ کئی بار باہر ہی سے کھانا کھا کر آتا تھا، مگر اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا بہت چکھ لیتا تھا، کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں کھاتی تھی۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھتی کیونکہ میں تھکا ہوا ہوتا تھا۔ میں نے بارہا دیکھا کہ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے بار بار پوچھتا کہ کیا بات ہے، مگر وہ تکلف بھری 2-4 باتیں کرتی، مجھے کمبل اڑا کر شب بخیر کہتی اور اپنی والدہ کے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ میں نے پہل جلدی آنے کی کوشش کی، کئی بار میچز بھی چھوڑ دیے، مگر میں پہلے جس طرح اسے وقت دیتا تھا اب وہ بات نہیں رہی تھی۔ میں کسی دور میں اس کے اتنا زیادہ بولنے سے اکتا گیا تھا، مگر اب میں ترستا تھا کہ اے کاش وہ دن پھر سے لوٹ آئیں جب ہم آپس میں دل کھول کر باتیں کرتے تھے۔ اندرونی بلوچستان سے آئی ہوئی ٹیمیں واپس گئیں تو مجھے خوشی ہوئی کہ اب گھر رہ پاؤں گا۔ ایک بار اتوار کو میں اور اقصیٰ صبح باہر ٹہلنے نکلے۔ میں نے اسے ان تمام میچز کے احوال بتائے جو میں نے کھیلے تھے۔ اس نے بھی مجھے بہت کچھ بتایا، مگر میرا دل جانتا ہے کہ مجھے اس سے باتیں کر کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید میں اس سے اکتا گیا تھا یا وہ میرے دل میں اپنی اہمیت کھو چکی تھی، مجھے نہیں پتا۔ سیکنڈ ایئر بھی مکمل ہوا اور وہ مدت بھی جس کے لیے خالو جان نے مجھے کوئٹہ مدعو کیا تھا۔ ابا جان مجھے خود کوئٹہ سے لینے آئے۔ اب میں اقصیٰ کو نہیں، اپنی بہن ثانیہ کو یاد کر رہا تھا۔ خالہ جان کی شفقتیں اپنی جگہ، مگر مجھے اپنی والدہ یاد آ رہی تھیں۔ میں حیدرآباد واپس جانے کے لیے اتنا خوش تھا کہ واپسی کے لیے ریل کی ٹکٹیں بھی خود خریدیں۔ میں جانتا تھا کہ اقصیٰ کی خاموش نگاہیں میری طرف تھیں، ان میں آنسو نہیں تھے۔ وہ مجھ سے بہت سے شکوے کرنا چاہتی تھی، مجھے بے وفا کہنا چاہتی تھی، اپنی بدقسمتی پر میرے سینے سے لگ کر رونا چاہتی تھی۔ وہ ضبط کر گئی، مگر ان باتوں کی تب میرے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میرے ذہن میں صرف حیدرآباد گھوم رہا تھا۔ میں رخصت ہوتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اس بار اقصیٰ مجھے آخری بار دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر تک نہیں نکلی۔ میں نے اسے خدا حافظ تک نہیں کہا اور واپس حیدرآباد آ گیا۔ میری خوشی صرف تب تک تھی جب تک میں حیدرآباد واپس نہیں آیا تھا۔
ایک دن، صرف ایک دن میں ہی میری ساری خوشیاں پھیکی پڑ گئیں۔ تمام گھر والے میرے سامنے بچھے چاہتے تھے، مگر مجھے ان کے رویوں میں واضح بناوٹ اور تکلف نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ میں نے اقصیٰ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر میرا ضمیر مجھے کوس رہا تھا۔ مجھے اس بات کا شدید احساس ہونے لگا کہ میں نے اقصیٰ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے، مگر میں اپنے آپ سے اتنا شرمندہ تھا کہ اسے فون تک نہیں کر پایا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک دن خالہ جان نے مجھے فون کر کے کہا، بیٹا، جس دن سے تم گئے ہو اقصیٰ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے نہیں پتا میں تمہیں یہ کیوں بتا رہی ہوں، مگر مجھے پتا ہے تم اقصیٰ کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اس کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں۔ اگر تم یہاں آ جاؤ گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی اور امتحانات کی تیاری بھی ٹھیک طرح سے کر پائے گی۔ اب میں گھر والوں کو کیا بتاتا، یہ کہ اقصیٰ میری جدائی کو سہ نہیں سکی، بیمار ہو گئی اور اب اس کے لیے مجھے کوئٹہ جانا ہے۔ وہ کیا سوچیں گے کہ میں وہاں کیا کرتا رہا ہوں اور اقصیٰ کے ساتھ میرا کیا چکر ہے۔ میں نے بات کچھ بدل کر امی جان سے کہا کہ خالہ جان کہہ رہی تھیں اقصیٰ کی طبیعت بہت خراب ہے، آ کر اس کی عیادت کر جائیں۔ سوچ یہ تھی کہ امی جان مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہو گئے حماد بھائی۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ پچھلے 7 سال سے کوئٹہ نہیں گئے تھے۔ میں نے بات بدلنے کی اپنی کسی کوشش کی، مگر اس لیے کہ ان کو مجھ پر شک نہ ہو خاموش ہو گیا۔ ہاں، اتنا میں نے ضرور کہا کہ میں ساحل سمندر کی سیر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ثانیہ باجی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاں، اتنا میں نے ضرور کہا کہ میں ساحل سمندر کی سیر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ثانیہ باجی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، وہ اکیلی گھر میں رہ کر کیا کریں گی۔ وہ رضامند ہو گئے۔ میں نے خالہ جان کو فون کر کے بتا دیا کہ امی جان عیادت کے لیے ان کے ہاں آ رہی ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گی میں تب آ سکوں گا۔ خالہ جان میری بات سمجھ گئیں اور میں کراچی چلا گیا۔ خالہ جان نے میری والدہ سے کہا، اگر ممکن ہو تو کچھ دنوں کے لیے حامد کو ہمارے ہاں بھیج دیجیے گا۔ وہ اس علاقے سے ماشاءاللہ اچھی طرح واقف ہو گیا ہے۔ اس کے یہاں ہونے سے ہمیں بہت سہولت رہتی ہے۔ امی جان نے حامی بھر لی۔ واپس آتے ہی امی جان نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹا، کچھ دنوں کے لیے اپنی خالہ کے ہاں چلے جاؤ۔ اقصیٰ کو ہسپتال لے جانے میں بہت دقت ہوتی ہے، وہ تندرست ہو جائے تو واپس آ جانا۔ خیر، یہ ترکیب تو کام کر گئی۔ میں اتنا خوش ہوا کہ حیدرآباد واپس جانا بھی گوارا نہ کیا۔ کراچی سے لسبیلا پہنچا اور وہاں سے مکران کے راستے سیدھا کوئٹہ روانہ ہو گیا۔ کوئٹہ میں ابھی تک میری ضرورت کا سارا سامان موجود تھا، کیونکہ میرا خیال رکھنے والی اقصیٰ تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ اقصیٰ پہلے ہی کھڑکی سے میری راہ دیکھ رہی تھی۔ میرے دروازے پر آتے ہی وہ جھٹ سے نیچے کی طرف دوڑی اور گھر کے آنگن میں اس طرح میرے سینے سے لگ گئی جیسے کسی کو دنیا جہاں بھر کی کھوئی ہوئی دولت واپس مل گئی۔ خالہ جان اور خالو جان اس کے بعد آئے، مگر انہوں نے اقصیٰ کو پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہا۔ تقریباً 7 منٹ تک وہ مجھے سینے سے لگا کر بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، تھکا ماندہ وسان مزمحل بولی، جلدی سے نہا دھو لو، میں کھانا پکاتی ہوں۔ کیا کھاؤ گے؟ بریانی بناتی ہوں۔ ٹھیک ہے، زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ جلدی سے تازہ دم ہو جاؤ، اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ خالہ اور خالو نے ذرا بھی برا نہیں منایا۔ میں اندر پہنچا تو اقصیٰ میرے لیے کپڑے اور تولیہ لیے کھڑی تھی۔ میں نے خاموشی سے تھامے اور نہانے چلا گیا۔ میں بھوکا نہیں تھا، کیونکہ میں نے زیارت سے سیب خریدے تھے جو میں کوئٹہ تک کھاتا آیا تھا۔ میں خوب مل مل کر نہایا، بہت وقت لگا کر باہر نکلا کہ بریانی بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اگر میں جلدی سے باہر نکلا تو اقصیٰ بہت پریشان ہوگی کہ ابھی بریانی نہیں بنی۔ میں جا کر خالہ اور خالو کے پاس بیٹھ گیا۔ خالو جان نے مجھ سے کہا، بیٹا، تم سمجھدار ہو اور باشعور ہو۔ میری ریٹائرمنٹ کا سال قریب آ رہا ہے۔ اگر تم نباتیات کا مطالعہ کرو، جنگلات کے بارے میں تعلیم حاصل کرو، تو میں اپنی خالی ہونے والی سیٹ تمہیں دلا دوں گا۔ اقصیٰ کچن سے اچانک باہر نکلی۔ آپ نے نہا لیا؟ بریانی بھی بس تیار ہو گئی ہے، ابھی لاتی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب حیدرآباد میرے لیے پرایا شہر ہو چکا تھا۔ میرے سارے دوست کراچی یا دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے تھے۔ گھر میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری قسمت کوئٹہ کے ساتھ منسلک ہو چکی تھی۔
مگر پھر بھی میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان سے کہا میں ابا جان سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، اگر وہ مان گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اتنے میں اقصیٰ بریانی لے آئی، مگر یہ کیا، آدھے چاول جل کر کالے ہو گئے تھے، آدھے چاول کچے تھے اور گوشت کی بوٹیاں پانی میں یوں تیر رہی تھیں جیسے مرغ دوبارہ زندہ ہو کر بانگ دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سر جھکا کر آہستگی سے بولی، معاف کرنا، تم سے اتنا انتظار کروایا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا، دل چاہتا تھا کہ اس کی پیشانی چوموں اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر اپنے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کروں، مگر میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور اسے رومال تھمانے پر اکتفا کیا۔ خالو جان نے ہم دونوں سے کہا کہ میری کار لے جا کر کسی ہوٹل سے کھا آؤ۔ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ پچھلے دنوں بیمار بھی رہی ہوگی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ہم ہوٹل کی بجائے سیر کو نکل گئے۔ ایک جگہ چھوٹی سی جھیل تھی، سڑک کے کنارے پر کار روکی اور نیچے اترے۔ ہم دونوں جھیل کے کنارے پر کھڑے تھے، میری نظر بادلوں اور جھیل کی طرف تھی، جبکہ وہ صرف میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش بھی کی، مگر بے سود۔ اس کی مسکراہٹیں ہوا میں بکھر گئیں، چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور آنکھوں کی چمک آنسوؤں میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اقصیٰ کیا ہوا؟ وہ جھٹ سے میرے سینے سے آ لگی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں اسے چپ کرانے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تو اس کے بال میری انگلیوں سے الجھ جاتے۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز صرف یہ کہہ رہی تھی، میں تمہیں اپنا سمجھتی ہوں، صرف تمہیں، مجھ سے وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں حقیقت میں اسے اس کا بچگانہ پن سمجھ رہا تھا، اس کی دیوانگی، اس کی تنہائیوں کا رد عمل۔ میں نے کہا، نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی بلک بلک تک روتی رہی اور میں اسے یقین دلاتا رہا۔ میرا دل ایک معصوم لڑکی سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ بالآخر وہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ شام ہونے والی تھی، اس لیے خالو اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو جلدی گھر جانے کا کہا، کیونکہ آج تیز طوفان اور بارش آنے والی تھی۔ ہم دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ واپسی پر دونوں نے ایک بھی لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ ساری رات میں دوسری منزل کی کھڑکی کھول کر ایک کرسی پر بیٹھا باہر ہوتی تیز بارش اور چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھتا ہوا یہ سوچتا رہا کہ اقصیٰ کے معاملے میں مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے رات بھر سوچ کر 50 سے زیادہ حل تلاش کیے، مگر ان میں سے کسی کا بھی طلاق ہمیں جدا کیے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں نے شادی کے بارے میں بھی سوچا، مگر یہ کوئی حل نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں، لیکن مرد ہونے کے ناطے مجھے بہت سارے کام کرنا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے جاب کرنی ہے، کمانے کے لیے گھر سے باہر جانا ہے۔ میں کیسے ایک لڑکی کے سینے سے لگ کر بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ ابھی کے لیے سوچا کہ امتحانات کی تیاری کروانے کے بہانے چند دن اس کے ساتھ رہوں گا۔ خدا خیر کرے گا، ان دنوں میں اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اس نے اچھی تیاری کی اور فرسٹ ایئر میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ امتحانات کے بعد میں حیدرآباد واپس گیا، والد صاحب سے کوئٹہ یونیورسٹی میں نباتیات کے مطالعہ کی اجازت لینے کے لیے۔ وہ نہیں مان رہے تھے، بمشکل میں نے انہیں منایا۔ بالآخر کہنے لگے، بیٹا مجھ ان پڑھ گوار کو کیا پتہ، تمہیں جیسا اچھا لگے ویسا کرو۔ ایسا رویہ اختیار کروں گا، میں نے سوچا کہ وہ سمجھے گی میں اس کے ساتھ ہوں، مگر ہوں گا نہیں۔ اس کے لیے بہترین ترکیب یہ تھی کہ میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہوں اور اقصیٰ کو دن میں ایک بار اپنا رخ دکھاؤں۔ یہاں پر مجھے میرے پرانے کرکٹر دوست دوبارہ مل گئے اور ہم نے پھر سے کھیلنا شروع کر دیا۔ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں دوپہر کے وقت اقصیٰ کو گھر چھوڑنے جاتا، کیونکہ اس کا اسکول یونیورسٹی کے پاس ہی تھا اور وہ مجھے ہر روز ان کے گھر آ کر رہنے کا کہتی، اور میں ہر روز اس سے وعدہ کرتا کہ ہمارا ٹورنامنٹ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر رہے ہیں، ختم ہوتے ہی میں گھر آ کر رہنے لگوں گا۔ وہ ہر روز خوش ہو جاتی اور مجھ سے صرف ایک ہی سوال پوچھتی، ٹورنامنٹ کا آخری میچ کس دن ہے؟ ابھی طے نہیں ہوا، میں جواب دیتا۔ ایک دن اتوار کو میں بالکل فارغ تھا، سوچا آج کا دن اقصیٰ کے نام کر دیتا ہوں۔ جب میں ان کے گھر گیا، اقصیٰ اپنی والدہ کو اپنے نئے کپڑے دکھا رہی تھی۔ اسے میرے گھر میں داخل ہونے کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ اس کی آواز سن کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا
وہ کہہ رہی تھی، امی تمہیں پتہ ہے نیلی فراقیں حامد کو بہت اچھی لگتی ہیں، چست سفید پاجامے کے ساتھ۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے زرد فیروزی کڑھائی والے لڑکیوں کے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں۔ 2 ماہ بعد عید آنے والی ہے، میں بدل بدل کر وہ سارے کپڑے پہنوں گی جو اسے پسند ہیں۔ اس کی والدہ خاموشی سے اس کے مستقبل کے حسین سپنوں کی سوچ سے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، مجھ میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک اپنی والدہ کو کپڑے دکھاتی رہی۔ اس کے بعد وہیں ماں کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ میں تب اندر گیا، انہیں خاموش سلام کہا، سلامتی دریافت کی اور واپس چلا آیا۔ وہ ایک بے وفا کے عشق میں فنا ہو چکی تھی۔ میرا مقصد اسے دھوکہ دینا بالکل نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ ٹورنامنٹ کے بعد 1 سال کے لیے یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، اگلے سال اقصیٰ کے ساتھ داخلہ لوں گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ خالو جان نے مجھے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، میں کسی سائیکالوجسٹ سے اقصیٰ کے ذہنی کیفیت کا علاج کرواتا ہوں۔ مجھے ان کی بات سے یکگونا اطمینان حاصل ہوا۔ قریب 4 سائیکالوجسٹ اقصیٰ کے چیک اپ کے لیے آئے، مگر سب اسے نارمل قرار دے کر چلے گئے، اور چاروں نے ایک ہی بات کہی، ان دونوں کی شادی کر دو، لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹورنامنٹ میں کل 15 میچ کھیلے گئے، ہم نے 6 میچ کھیلے، مسلسل 5 میچز میں فتح حاصل کی۔ ان تمام میچز میں میں نے کم از کم 50 رنز فی میچ اسکور کیے تھے۔ وہ ٹیلی ویژن پر میچ دیکھتی تھی، جب میں واپس آتا تو وہ بہت خوش ہوتی، مجھے میری غلطیاں بتاتی اور میری سٹرائکس پر میری تعریف کرتی۔ فائنل میچ میں 23 رنز پر چھکا مارنے کے چکر میں کیچ دے بیٹھا۔ یہ میچ ہم مکران ہنٹرز کے ہاتھوں ہار گئے۔ اس نے اس دن مجھ سے میچ کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ اپنی ڈرائنگز دکھانے لگ گئی۔ ان دنوں مجھے ایک عجیب خیال آیا، وہ یہ کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے اقصیٰ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں نے اس کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ اس سلسلے میں میں نے خالو جان کو پہلے اعتماد میں لیا۔ پہلے میں نے شراب پینے کا ڈھونگ رچایا، شراب کی خالی بوتلیں اپنی کار میں لے کر رکھ لیں۔ 1-2 بار آوارہ گرد لڑکیوں کو بھی چند سکے دے کر اس کے سامنے اپنی کار میں بٹھایا اور اس کے سامنے عام سی مشروبات شراب بنا کر پینے لگا، یعنی نشہ میں ہونے کا ناٹک کرتا۔ وہ بیچاری کہتی رہ جاتی، شراب بری چیز ہے، یہ تمہیں مار ڈالے گی۔ میں اس کی بات سننے کی بجائے الٹا سختی سے پیش آتا۔ وہ بیچاری روتی رہ جاتی، میں بے رحمی کا مظاہرہ کرتا، جبکہ میرا ضمیر مجھ پر لعنت بھیج رہا ہوتا۔ ایک دن میں واپس آتے ہوئے ڈرامائی انداز سے کار روک کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں پیار سے رکھ لیا اور میرے بال سہرانے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر میرے رخسار پر گر رہے تھے اور وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی، ایک دن تم اس سب سے تنگ آ کر میرے پاس آؤ گے، تب تمہیں میری اہمیت کا احساس ہوگا۔ میں نے اس کے اخلاص کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور آئندہ اسے پریشان نہ کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن جب اقصیٰ کالج گئی ہوئی تھی، خالہ اور خالو قریباً 2 گھنٹے تک مجھے مسلسل یہ بتاتے رہے کہ اقصیٰ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میں اقصیٰ سے پیار کرتا تھا، مگر میرا دل اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی تھی، وہ میرا اتنا خیال رکھتی تھی کہ میں اس کی احتیاط سے تنگ آ جاتا تھا۔ پچھلے 2.5 سال سے اس نے مجھے مسلسل اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ کیا میں اس کی خوشی کے لیے اپنے دل پر جبر نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہوں۔ میں دل کا مالک ہوں، دل میرا مالک نہیں ہے۔ اور اپنی محسنہ کی خوشی کے لیے میں نے حتمی فیصلہ سنانے کے لیے ان سے 1 ماہ کا وقت لیا۔ وہ راضی ہو گئے۔ میں نے بہت سوچا، بہت دماغ لڑایا، مگر کوئی حل تلاش نہیں کر سکا، بفرض محال کہ شاید اقصیٰ خود ہی انکار کر دے۔ ایک دن میں اسے پھر اسی جھیل کے کنارے پر لے گیا۔ ہم دونوں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے حوصلہ جمع کیا اور اس سے پوچھا، اقصیٰ تم ہمارے رشتے کو کس نظر سے دیکھتی ہو؟ مطلب ہم دوست ہیں، کزن ہیں، مگر یہ دونوں رشتے دنیا کی نظر میں نوجوان لڑکی کو نوجوان لڑکے کے ساتھ اکیلے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے دامن پر کوئی داغ لگے یا تمہارا اور تمہارے والدین کا سر نیچا ہو۔ میں سن رہی ہوں۔ اقصیٰ
دیکھو، شاید تم سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب ہمیں یا تو اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے یا پھر اسے ایک نیا نام دینا چاہیے۔ وہ کیسے؟ میں چاہتا تھا کہ شادی کرنے کی تجویز وہ پیش کرے، مگر وہ کمال سنجیدگی سے مجھے اپنے سوالات میں الجھا رہی تھی۔ کیا کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جو ہمارے بیچ میں ہو اور ہمارے اکٹھا رہنے پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے؟ مثلاً میں شادی کا کہنے ہی والا تھا، مگر مثلاً بھائی یا کچھ اور۔ خیر، میں نہیں جانتی، شاید امی ابو کوئی حل نکال پائیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہم واپس آ گئے۔ میں نے واپس آ کر خالہ اور خالو کو یہ سب بتایا۔ خالہ جان نے کہا کہ ہم خوش قسمت والدین ہیں کہ ہماری بیٹی نے ذمہ داری ہم پر ڈال دی ہے، کیونکہ ہم اس کی خوشیوں کا راز جانتے ہیں۔ خالو جان اپنے سر سے کپڑا اتارتے ہوئے بولے، حامد بیٹا، کیا تم ہمارے بیٹے بنو گے؟ میں نے اپنی طرف سے ہاں کہہ کر حتمی فیصلہ اقصیٰ پر چھوڑ دیا۔ اقصیٰ سے جب اس کے والدین نے پوچھا تو اس نے کہا، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، میری خوشیاں آپ کی خوشیوں میں پنہاں ہیں۔ خیر، میں اپنی محسنہ کے احسانات کا قرض اتارنے والا تھا۔ خالو جان خصوصاً اتنے خوش تھے کہ انہوں نے ہمیں صبح ہوتے ہی حیدرآباد چلنے کا کہا تاکہ میرے والدین کی رضامندی بھی حاصل کری جا سکے۔ ہم سپہر کے وقت حیدرآباد پہنچے۔ سارا خاندان اکٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ رات کے کھانے کے بعد خالو نے مدعے کی بات کی۔ دیکھو بھائی، ہمارا پیڑھیوں کا بندھن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ بندھن ہم اپنی اگلی نسل میں بھی منتقل کر دیں۔ حبیب بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے والد صاحب بولے۔ بات مختصر کروں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ میرے والد صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ مگر ایک بار میرے بیٹے سے پوچھ تو لیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ امی جان بھی بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ فوراً بولی، میرے بیٹے کی تو پہلے ہی ہاں ہے۔ میں حیران تھا کہ امی کو کیسے پتا، پھر سوچا ماں ہے، دلوں کے راز بھی سمجھ سکتی ہے۔ سارا خاندان بے حد خوش تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ سب کا مٹھائی سے منہ میٹھا کرایا گیا۔ میں اور اقصیٰ دوسرے کمرے میں تھے اور اتنے خوش کہ ہماری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خالہ جان نے کہا کہ منگنی کی رسم بھی ادا ہو جائے، جلد ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے۔ ہم دونوں گلے ملتے کہہ کہے لگاتے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اقصیٰ کے ساتھ میری کرسی پر بھائی حماد آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ امی جان بولیں، رسم ادا کرنے میں دیر کیسی؟ حامد آئے گا تو رسم ادا ہوگی۔ خالہ بولی، حامد تو یہیں کھڑا ہے، آئے گا سے کیا مطلب؟ بھئی حماد اٹھے گا تو حامد آ کر بیٹھے گا نا۔ منگنی حماد کی ہے تو کرسی پر حامد کیوں بیٹھے گا؟ لیکن بہن، ہم تو حامد سے اپنی بیٹی کی منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں ہلچل سی مچ گئی۔ کون کیا کہہ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ والد صاحب قبلہ ہمیشہ کی طرح میرے حق میں تھے اور امی جان حماد کے حق میں۔ اگر حماد اپنے بھائی کے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کیوں کرے گا؟ یہ سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو حماد بھائی کہنے لگے، کچھ مہینے پہلے جب اقصیٰ کی طبیعت خراب تھی اور ہم اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، تب ہی میں نے اسے پسند کر لیا تھا اور امی جان کو بتا بھی دیا تھا۔ امی جان نے خود کہا تھا کہ وہ اقصیٰ کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی حبیب خالو سے میرے لیے اس کا ہاتھ مانگیں گی۔ یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اقصیٰ سے پوچھا گیا تو اس نے فیصلہ اپنے والدین کی بجائے مجھ پر چھوڑ دیا۔ المختصر وہ کوئٹہ رخصت ہو گئے۔ مجھے اکیلے میں یہ کہہ کر فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام مت لینا، جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں حماد پر مداخلت کا الزام نہیں لگا رہا تھا، کیونکہ وہ سچ مچ مداخلت کر رہا تھا۔ ابا جان میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر حماد باز نہیں آیا تو میں اسے آنکھ کر دوں گا۔ میرا ماننا تھا کہ وقت گزرے گا تو خود بخود کوئی حل نکل آئے گا۔ میری والدہ خدا جانے کیوں میری مخالفت کرنے پر بضد تھیں۔ اقصیٰ بھی اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ مجھے معاملات کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار تھا۔ میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں واپس چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وقت کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ 3 ہفتے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن اقصیٰ نے مجھے فون کر کے بلایا۔ میں دوڑا چلا آیا۔ اس دن وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بڑے دنوں کے بعد میں نے اسے خوش دیکھ رہا تھا۔
خالہ جان کے سامنے اس نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے امی۔ کیسا فیصلہ بیٹی؟ شادی کا۔ کس سے؟ جس سے حامد چاہے۔ اس کے الفاظ سے زندہ دلی چھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ میں حیران تھا، تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تم کو بھول جاؤں؟ نہیں اقصیٰ نہیں، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے نا۔ نہیں اقصیٰ، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ میں پاگل ہوں نا؟ سنجیدہ ہو گئی۔ آخر اس نے کہا، میں کوئٹہ سے دلہن بن کر رخصت نہیں ہوں گی۔ اگر تم مجھے خود آ کر یہاں سے رخصت کر دو تو مجھے اپنی قسمت سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا کیا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خالو جان کے دفتر گیا، ان سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاید اقصیٰ مسلسل کوئٹہ میں رہ کر یہاں کی آب و ہوا سے اکتا گئی ہے، اس لیے بہکی باتیں کر رہی ہے۔ میں اسے کچھ دنوں کے لیے سندھ لے جاتا ہوں، سمندر کے ساحل پر گھومے پھرے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ 1 مہینہ اور تمہارے والدین کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ نہ مانے تو تمہارے والد تو راضی ہیں ہی، ہم نکاح کی رسم ادا کر دیں گے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا، بچپن سے لے کر آج تک اس نے میری ایک بھی بات نہیں مانی تھی۔ مجھے نہیں یاد اس نے مجھے کب دودھ پلایا تھا، مگر میرے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک میں نے اپنے آپ کو اس سے خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ اور حماد دونوں سے قطع تعلق کی ٹھان لی۔ اگلے دن والد صاحب کو فون کر کے اگلے مہینے شادی کے بارے میں بتایا، بہت خوش ہوئے۔ ثانیہ باجی بھی بہت خوش تھیں، انہوں نے بھی آنے کی حامی بھر لی۔ خالہ اور خالو نے کراچی جانے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ میں کار کے پاس کھڑا تھا، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے مجھ سے کہنے لگی، بھائی بنو گے میرے؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، تم نہیں سدھرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے رخسار کو چوما اور مجھے اپنا رخسار چومنے کا کہا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے رخسار کا بوسہ لینے پر مجبور کیا اور آہستہ سے بولی، تمہارے ساتھ ایسا رشتہ قائم کرنے جا رہی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ وہ آج حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے 2 سال پہلے مجھے دیکھ کر ہوتی تھی۔ کار چلنے لگی تو وہ مجھے ہاتھ لہرا لہرا کر الوداع کہہ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کافی دیر تک گھر کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھا ماضی کی یادوں میں ڈوبا رہا، ساتھ ہی ساتھ ہنی مون کے لیے شہروں کا انتخاب کرنے لگا۔ پھر اچانک میں اقصیٰ کے کمرے میں گیا، سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ میز پر ہم دونوں کی تصاویر بکھری پڑی تھیں، شاید ملا کر دیکھتی رہی ہوگی کہ ہم دونوں کی جوڑی کیسی لگتی ہے۔ مگر تصاویر کو ترتیب دینے کے لیے اکٹھا کرنے لگا تو ایک خالی شیشی نظر آئی جس سے سائنائڈ کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے ان کو فون کرنے کے لیے موبائل جیب سے نکالا تو پتہ چلا کہ خالو مجھے 14 مسڈ کالز دے چکے ہیں، جن کا مجھے موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ شاید اقصیٰ کو یہ احساس ہوا ہو کہ اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے اور آئندہ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اسے یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ اب تو میں واقعی اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ میرے دل و دماغ پر حکومت کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں گہرا غم، جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا، مجھ میں اپنے پاؤں پر چل کر کمرے سے باہر جانے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خالو کا فون آیا، انہوں نے کہا، بیٹا اقصیٰ بہت سیریس ہے، جلدی سول ہاسپٹل کوئٹہ والے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا، وہ ابھی زندہ تھی اور شاید میری راہ دیکھ رہی تھی۔ میرے جسم میں ایک انجانی سی توانائی آ گئی۔ میں نے فوراً کار کو اسپتال والے راستے پر دوڑایا۔ گھر سے باہر نکل کر 4 منٹ ہی گاڑی چلائی تھی کہ دیکھا اقصیٰ سڑک کنارے اکیلی کھڑی تھی۔ اتنی دیر کرنی تھی آنے میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں کار سے باہر نکلا اور پوری طاقت سے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ پہلے تو وہ مجھے ایک خواب کی سی لگ رہی تھی، مگر جب حقیقت کا یقین ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے کہ تم بہت سیریس ہو، سچ ہی تو کہہ رہے تھے شادی کو لے کر؟ وہ خود کہاں گئے؟ تمہارے پاپا اور ثانیہ کو لینے حیدرآباد گئے ہیں۔ اتنی جلدی؟ وہ تو اگلے مہینے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں اچھے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
میں نے کار کی چابی اسے تھما دی۔ اب میں اس سفر کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہتی، اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اور ہم چمن کی سیر کو نکل گئے۔